السلام علیکم میری پیاری دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت کو جب اپنا گھر چلانے کے لیے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی سہارا نہ ملے تو وہ اپنی محنت سے کیسے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹ لیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے سلائی کے کام سے بچے ہوئے کپڑے سے کیسے اپنی بیٹی کا فراک اور ٹراؤزر سلائی کیا۔ یہ صرف ایک سوٹ نہیں تھا بلکہ میری محنت، میری کوشش اور ہمت کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ تو آئیں اور آپ بھی میرے ساتھ گزاریں میرے یہ وہ لمحات جس میں نے اپنے سیونگ سے اپنی ہی چھوٹی بیٹی کا ایک اچھا سا ڈریس بنا لیا ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا میرا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیس پردیس میں رہنے والے سب کو اللہ پاک خوشیوں سے بھر دے، سب کی اللہ پاک مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے اور سب کی تکلیفیں دور کر دے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجوں والی زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ عورت اکیلی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں اس کے بچے ہوں وہاں وہ ہر جگہ پہ محتاج جب ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتی ہے۔ میرا آج کا ولاگ کون کون کدھر کدھر سے دیکھ رہا ہے پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میری ویڈیو کس کس تک پہنچی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ گھر میں اپنے سلائی والے کپڑے خود سلائی کرتی ہیں یا ٹیلر سے سلائی کرواتی ہیں، اور جو خود سلائی کرتی ہیں کیا وہ اسی طرح بچت کر کے اپنی چھوٹی بچیوں کے کپڑے سلائی کرتی ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اپنی محنت سے اپنے گھر کے کچھ اخراجات پورے کر سکوں۔ میں نے کسی کا سوٹ سلائی کیا تھا تو اس میں سے ایک پیس بچا تھا، شرٹ کا پیس، تو اس کا میری بیٹی کا بہت اچھا سا فراک بن گیا، اور ساتھ پھر میں نے اس کے ایک شلوار کا پیس منگوایا، اور اس شلوار سے میں نے اپنی بیٹی کا ٹراؤزر سلائی کیا اور ساتھ دوپٹہ، کیونکہ میری بیٹی مسجد جاتی ہے تو پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا پورا ڈریس کمپلیٹ ہو۔ جہاں اتنے زیادہ اخراجات ہیں وہاں یہ بچیوں کے کپڑے، کبھی بچوں کے کپڑے، یہ بھی مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، لیکن میں یہ کرتی ہوں کہ جو سلائی کے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے تھوڑا گھر کا راشن جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ لے آتی ہوں، کبھی بچوں کو فروٹ لا دیا، کبھی بچوں کی دوسری ضروریات پوری کر دیں، کبھی سبزی، اور خاص طور پہ اب تو میرا یہ مشن ہے کہ اللہ پاک میرے روزگار میں اتنی برکت دے کہ میں سیونگ کر کے اپنے گھر کے لیے ایک یو پی ایس کی بیٹری لے سکوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا موڈ تو بہت خراب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ اب گھر کے یو پی ایس کی بیٹری ختم ہوئی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ بندہ جان بوجھ کے مجھے وہ نہیں لے کے دے رہا تاکہ میری بیوی راتوں کو اٹھ کے بچوں کو پنکھی سے ہوا دے، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، میں اپنی موروں کی بیماری کے باوجود میں اپنے بچوں کا سارے کام کرتی ہوں، بچوں کے کپڑے دھوتی ہوں، گھر کا کھانا بناتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سلائی والا کام بھی جاری رکھتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی عقل دی ہے،
اتنا شعور دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، چاہے وہ 10 ہوں، چاہے وہ 7 ہوں، چاہے وہ 5 ہوں، چاہے وہ 2 ہوں، ہم خوش اسلوبی سے ان بچوں سمیت اپنے پورے گھر کا بوجھ اپنے سر پہ لیے پھرتی ہیں اور آرام سکون سے ہم اس کو چلا رہی ہوتی ہیں۔ مرد کے ہاتھ میں ہو تو وہ، حالانکہ اس کے پاس پیسہ دولت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، وہ اپنا گھر ایک دن بھی نہ سنبھال سکے اور اپنے بچوں کو بھی نہ سنبھال سکے، لیکن ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ زندگی میں حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی آسانی، لیکن اگر ایک عورت ہمت نہیں ہارے گی، کوشش کرتی رہے گی، محنت کرتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزگار کے اور بہت سارے راستے نکال دیتا ہے، اور بہت ساری مشکلوں سے اللہ پاک اسے باہر نکال دیتا ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آئی ہوں، اور میرا یہ مشن ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ میں یوٹیوب پہ کامیاب ہوں گی، اور انشاءاللہ جلدی کامیاب ہوں گی، کیونکہ میں جتنی محنت کروں گی مجھے اتنا ہی اجر ملے گا۔ میں گھر میں بیٹھی ہوں، کپڑے بھی سلائی کرتی ہوں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، گھر کی ساری روٹین کو دیکھتی ہوں، اور ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات کی بچت کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہے۔ کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ اس مشین کا سٹینڈ بنواؤں گی، لیکن وہ بنواتے بنواتے کوئی نہ کوئی کام گھر کا کھل جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری طرح بہت ساری بہنیں اور بھی ایسی ہوں گی جو سلائی کا کام کر کے، کڑھائی کا کام کر کے، گھر میں بیٹھ کے اپنے اخراجات کو پورے کرتی ہیں، اپنی خوشیاں مار کے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے بچوں کی ضرورتوں پر فوکس کرتی ہیں، گھر کی چیزیں بناتی ہیں۔ اور میرا ان بہنوں کو بس یہی میسیج ہے کہ ہمت آپ نے بالکل بھی نہیں ہارنی۔ انشاءاللہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ دیا، تو آپ لوگوں کو محنت کا اجر اسی وقت مل جائے گا، بس تھوڑی سی محنت اور کرنے کی دیر ہے۔ چھوٹی سی شروعات بھی ایک دن بڑی کامیابی بن سکتی ہے۔ یہ جوڑا بہت زیادہ مہنگا اور فیشنی تو نہیں ہے، لیکن میرے لیے اس کی قیمت بہت زیادہ اوپر ہے، کیونکہ اس میں میری محنت چھپی ہے، اور قیمت ہمیشہ محنت کی لگائی جاتی ہے، عارضی طور پہ یا بناوٹی چیزوں کی نہیں لگائی جاتی۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عورت کو اس کی محنت کا پھل دے، جو گھر میں بیٹھ کے محنت کر کے صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کمانا چاہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو غیب کا رزق دے، غیب کی برکت دے، کیونکہ ہم عورتوں کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے ہسبینڈ بظاہری طور پہ تو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے شریف اور نیک بنتے ہیں، لیکن گھر کے اخراجات کا ان کو نہیں پتہ۔ شوہر ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ منتھلی خرچہ آپ نے بھیج دیا ہے اور جان چھوٹ گئی ہے، بہت سارے اخراجات ایسے ہوتے ہیں، اوپر والے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو بیویاں اپنے شوہروں سے مانگتی ہیں، لیکن جن کے شوہر ان کو بالکل لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کا اللہ مالک ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ میرا بھی اللہ مالک ہے، مجھے اپنے رب پہ پورا 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 بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ میری محنت کا اجر ضرور دے گا۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے، تاکہ میں اپنے بچوں کو سنبھال سکوں۔ ایک اکیلی عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اپنے گھر کو سنبھالنا۔ نکاح میں رہ کے اگر ایک عورت اکیلی، بالکل اکیلی ہو نا، کہ اس کے ساتھ پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اس نے خود کرنا ہے سب کچھ، تو وہ عورت بلا ڈر کے، بلا خوف کے سب کچھ کر لیتی ہے۔ لیکن جب ایک رشتہ نکاح میں جڑا ہوا ہے، چاہے وہ کاغذی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو کانفیڈنس دے، ہمت دے، طاقت دے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میرے چینل کو گرو دے، آمین، جزاک اللہ۔